Abdul Samad Khan Achakzai. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are here today to talk about this very important book, that is Autobiography of My Life and Times, Abdul Samad Khan Achakzai, and this is the original version. You can see it in Pashto, and this is the translated by Muhammad Khan Achakzai, his son, I think so. And I'm the editor. Okay. Yeah, it's not on the okay. On this very book, we will start with the concept that what Abdul Samad Achakzai wanted actually to explore, because when you will read this book, then you will get a lot of dimensions from this book. You can perceive Abdul Samad Achakzai as a feminist. You can perceive him as a constitutionalist. You can perceive him a freedom fighter. You can perceive him, you can also explore a lot of other very important aspects of his personality. So for formal discussion, I will request Mr. Ayaz Kakad, so please tell us about his perception as an editor, what he perceived Abdul Samad Achakzai. Sir. Okay, so can everybody hear me? Okay, great. I'll just start off like how the book came about. So Samad Khan Achakzai was sentenced to 14 years in prison when Ayub Khan brought about his martial law in 1958. And like eventually he served 10 of those 14 years. He used that time to pass his BA and other such like exams, which granted him some like exemptions in the amount of years that he has to serve. So during this time, he also wrote down this book by like on hand with pen and paper. If you look at the manuscript, it really looks like some like ancient sort of a manuscript, because he wrote it by hand, and in prison, writing materials, pen and paper are scarce. So you can see that like each and every centimeter of the page like is used to write his words. And secondly, he also wrote in his own script. So apart from being a politician, he was also a journalist. And he felt that for Pashto to come into the modern age, its writing, its alphabet has to be reformed. It has to become phonetic. So only those like alphabets should be there that are normally pronounced by people who speak Pashto. So Qaf and Dwa, and things that have come to us from like Arabic. He wanted to remove those, and for example, his own name he would spell as Alif Waw Dal Waw Lam, like Abdul, like how it is pronounced. So this book was in Pashto for a very long time, and we finally started in 2003 to translate it, to make it more widely like available. So my father was on it, and then Mr. Thaliman Khan and Sherbano from Dawn, they took over around 2012. And it finally got to me in 2018, and they were like, okay, you need to wrap this up. So in the past 3 years, I was able to finish the manuscript, and now it's out. So this is how the book sort of came about, and to give you some sort of a context to it. Thank you very much, Rafi. And now, Ayaz, if you can, yes. Rafi, if you sum up a little bit about the personality which you have depicted through after reading this book. बहुत शुक्रिया. मेरे नज़दीक ये किताब, it's a very
insightful reading for students of history and politics. It provides real insights into the socio-political dynamics of British Raj in the last decades of British Raj, as well as the early decades of post-colonial Pakistan. And it's important because when you read about Balochistan, if you are a researcher, if you look for academic literature on the socio-political dynamics of Balochistan, almost the entire literature on the colonial era is written by colonial power, colonial officials themselves. So we don't have an indigenous perspective on what was going on in colonial Balochistan. So this is the first value addition for me, the first value that this book adds. So the book provides from the perspective of Khan Abdul Samad Khan Achakzai, how did he perceive, and since he was the leading political activist of that time and represented the only anti-colonial resistance movement in Balochistan, so it provides a very good counter perspective on what literature is already available there, and that literature, as I said, is mostly, we have gazetteers, we have colonial documents, archives, official documents. And then again, post-colonial Pakistan, if you look for academic literature, the first 2 decades, you hardly find any academic work written by somebody from Balochistan or from that region. What you usually find is either two extremes. There are statist perspectives written by retired government officials who have served in Balochistan for some time period, and then they start writing books. Or there are books written by ideologues, but who were not themselves part of that era. They have been written over the last 20 to 25 years. So this is a first-hand perspective. Now, coming to his personality, that the perception that I got from this, reading this book, was that in the colonial period, I myself found it very insightful, and it was my learning as well. When I realized that all these movements that started in the periphery, they never started as ethnic or identity movements. Be it Khan Abdul Ghaffar Khan's movement in the former NWFP, or Khan Abdul Samad Khan's movement in British Balochistan, or Nawab Yusuf Maksi's movement in Balochistan. All of these started as anti-colonial movements, and the germs were cultivated, the seed were sown by larger geopolitical events. Balochistan was largely immune from the impact of Indian politics because of Sandeman system. There was political closure, there were no press freedom, no legislative institutions, there was a ban on political activities. So Balochistan was largely immune from political events of India proper. But there were few elites who had access to higher education or better education in India, so they were influenced by the rising movement of Indian nationalism. And then in case of the Pashtun belt of Pakistan, there was particular influence, particularly on Khan Abdul Samad Khan Achakzai, of the events along the Pakistan-Afghanistan border. And it's quite fascinating that we see the influence of Pak-Afghan politics on this era up to this day. So the removal of King Amanullah Khan in Afghanistan, the Third Anglo-Afghan War, the removal of King Amanullah Khan, and then these were the events that sort of played a role in politicizing a young boy in the shape of Khan Abdul Samad Khan. And then when they even tried to organize, these were not people who started with a radical political agenda, but the tolerance threshold of the colonial administration was so low that even the very thought of 3 or 4 people organizing some social or political activity was considered a threat to the colonial system. And as a result, when they made their first attempt to just organize socially without having any explicit political agenda, that's when the colonial administration starts a crackdown. And
these crackdowns by the colonial administration have played the greatest role in politicizing these movements and linking them with other anti-colonial movements like the Indian National Congress. And the interesting part is that we see a similar pattern in the post-colonial Pakistan as well, that it's the suppression and repression of the state that leads to the politicization of ethnic identities rather than the other way around. So this is my sort of perception, that an anti-colonial fighter, political worker, who then in the post-colonial Pakistan, because of the unique socio-political dynamics of post-colonial Pakistan, translates it into an ethno-nationalist movement for the particular region that he identifies himself with. But in addition to this, as Ayaz said and as you highlighted in the introduction, he has a very versatile personality. Coming from a very conservative region, he's very courageous in the sense that he has tried to empower women, bring them in politics. He has tried to break some of those taboos. He's a prolific writer as well, self-learner who has got all these degrees. He has passed these exams and has self-taught while he was in jail. So he's a literary figure as well. That's all I can say for now. Thank you. Thank you. I got this book 2 days before. And when ThinkFest asked me to talk about Abdul Samad Khan Achakzai, and they also gave me another option, but I said that no, talking about the nationalism, talking about ethnicity, studying ethnicity, ethnic feelings, nationalism, this always remained an intellectual feast for me. So I selected this autobiography to read and to talk about. So as I started reading, one thing that I perceived about Khan Sahab, that is that since his beginning, he started developing the skills of leadership in his personality, because in political science, as a student of international relations, we used to understand this thing that these are the qualities which are God-gifted, and gradually we groom these qualities, because this is not the thing that you can impart into yourself by with certain efforts. So when I started reading, then on the very first pages, when he was a very young person, about 7 to 8 years of age, then he started giving challenges to himself. And that challenge was at that time, because he wrote that at that time, Pashto language that was not very much familiar in the higher education, and not in the higher education but in the school education as well. And his teacher told him that do not pursue Pashto language because this is not very popular in that. So he said that from that very first day, I giving challenges to myself that no, this is my language and I have to pursue this language. And this is actually the thing that later on, when he developed his political party, when he started fighting for the identity politics. Here, identity politics does not mean that he wanted to inculcate the feelings of separatism among the youth, but there is a very thin fault line between these two ideas which he projected. That was the idea of provincial autonomy after the independence of Pakistan, and the idea of separatism. Because I do believe when I concluded that book, then there were a lot of misperceptions that I have cleared about the struggle of Khan Sahab in my mind. So keeping in view all these things, I will ask the editor that when you were editing this book, then what was your experience regarding using all these efforts which the Abdul Samad Khan has made while designing political parties? So. Sure. So he's my grandfather. So when I was working on the book, like whatever you read or hear, one should not take it at face value.
you have to sort of look at it in a critical perspective. And for me, I felt, okay, since I'm so close to him, I should be even more sort of like look at it even more sort of from that sort of a lens. So if you agree with him or not, like if you know about him or not, I think this book is worth reading because it is of a person who believed in his aims, in his thoughts, in his values. And two events which really stand out to me are that in the early 1930s, he holds a 21-day fast. So he fasts for 21 days, he does not take like any food, he just drinks water. And that is not because he wants the government or someone else to sort of accede to like any of his demands. No, he's in jail and he fears that he has given the colonial authorities some sort of a hint that he is willing to compromise or to waver from his path. And just to train himself, he says, okay, I'm going to fast for 21 days. And he did so. And the second event was, okay, during like Ayub Khan's martial law, he was sent to jail for 14 years. And like after some time, he was given a choice. So the government said, okay, we can set you free like after 3 years if you sign this bond that you're not going to do the politics that you were doing like in the past and like so and so. So 14 years is a very long time. I'm not a lawyer, but I think life in Pakistan, when you sentence like someone to life, it comes to about like that amount of time. But the reply he gave kind of like astonished me. So he's like, okay, if you're giving me this offer, this means that when you sentenced me for the first time, that charge was wrong. Or else you are trying to break the law now by saying, okay, you must be in prison for 14 years and we are willing to let you go like after 3. And one more fact that came out of this book was that he spent a lot of time in prison, maybe 26, almost like 30 years prison and house arrest. He was never sentenced by a court of law. So throughout this time, never by a court of law, it was either by a jirga or the FCR or like the martial law court, but never by a court. So before I just hand over the mic, I'll try and push the conversation forward like a bit. So the politics he had was democratic, and please keep in mind that pre-partition Pakistan, not everybody could vote. You had to either own a certain amount of land or have some like education. So it was not universal adult franchise. And in the province of British Balochistan, and I use this word British Balochistan very carefully because I'm going to speak about it later on. They just had a jirga of 12 to maybe 15 people who got the chance to vote. Apart from this, he was like anti-imperialist and anti-feudal. So to bring in like Rafiullah into the thing, into the conversation, why do you think he got such bad press, him and all the other freedom fighters of the like independence movement? Why do you think they got such bad press in Pakistan? Just because they were not pro-Muslim League, or like what was the cause there? Thank you. I would just ask a clarification question. Audience में, are there people who don't understand Urdu? अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से हम उर्दू में बात करें ताकि सबको समझ भी है. There's one like British guy. Is there? There's one British guy at the back. So Okay, I don't see any hand. No, I'm more than happy to speak in English, but I just wanted to check. चलें, नहीं शर्म की बात तो नहीं है, ऑडियंस की कम्युनिकेशन और समझ की बात है. तो ये बड़ा अहम सवाल है और सियासी तौर पर बड़ा हसास सवाल है. उर्दू में मैं फॉर अ वाइडर ऑडियंस इसका जवाब देना चाहूँगा. ये बुक पढ़ के, और मैंने खान अब्दुल गफ़ार खान की भी बायोग्राफी पढ़ी है, एक तरह से हैरत का इजहार भी है, हैरत के एहसासात भी मुझे होते हैं और दुख भी होता है. हैरत इस बात पे कि जो ट्रेडिशनल परसेप्शन आपको रिवायती स्टेट लेड नैरेटिव्स में मिलता है, जो इनको पोर्ट्रे करता है डे वन से कि ये गद्दार थे, ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ थे और नेशनल इंटीग्रिटी को ये थ्रेट थे.
اور وین یو ایکچولی ریڈ دس بک اور جو ادر لٹریچر ہے تو پہلا مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ کو ملنے کی بجائے اس کا اپوزٹ آپ کو ملتا ہے. مثال کے طور پر کلونیل پیریڈ سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں, کلونیل پیریڈ میں یو ول بی سرپرائزڈ کہ نیدر خان عبد الغفار خان نور خان عبد الصمد خان اچکزئی opted for Indian National Congress as their first or preferred choice as a political ally. خان عبد الغفار خان کی جب سوشل ریفارم موومنٹ وہ شروع کرتے ہیں, وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے, کریک ڈاؤن ہوتا ہے. the first political party that he reaches out to is All India Muslim League for support. exact similar خان عبد صمد خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. جب ان کی پہلے پولیٹیکل کانشیسنس رائز ہوتی ہے, ان کو ایک گلمپس ملتا ہے آل انڈین جو نیشنلسٹ موومنٹ کا لیٹ 1920s میں ارلی 1930s میں, وہ گاندھی جی ان سب سے ملتے ہیں, بڑے امپریس ہوتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں. بٹ ہی فارملی جوائنز آل انڈیا مسلم کانفرنس, وہ اس کو جوائن کرتے ہیں بطور تنظیم. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ تمام مسلمان لیڈروں سے جو مسلم لیگ کے ان سے بھی ملتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے خطے اپنے لوگوں کے لیے اسی طرح سے آواز اٹھائیں. جو بنیادی اختلاف تھا اس پہ بطور نوجوان نسل ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. بنیادی اختلاف ان کا مسلم لیگ سے صرف اس بات پہ تھا کہ مسلم لیگ کا بنیادی ایجنڈا تھا, جو اسٹریٹجک نقطہ وہ تھا کہ struggling for the rights of Indian Muslims while keeping loyalty towards the British. وہ برٹش سامراج کے ساتھ لائلٹی اور وفاداری کا تھا, جبکہ ان کی موومنٹ تھی پرائمریلی اینٹی کلونیل موومنٹ. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں سنڈیمن سسٹم کیا تھا, جس طرح ایاز has alluded to it, وہاں پہ ایک ٹرائبل جرگا جس میں سردار برطانوی سامراج چوز کر کے بٹھا دیتے تھے. ایف سی آر کا سسٹم تھا, ایڈلٹ فرینچائز تو بہت دور, پریس ایکٹ اس وقت وہ بھی خان صاحب کی کوششوں سے 1936-37 میں آتا ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہے, ایون مسجد میں جمعے کے خطبے میں اگر کسی نے بھی کوئی ایسی بات کی تو اگلے دن ان کو پکڑ لیا جاتا تھا. تو وہ اس سسٹم کے خلاف تھا. اور چونکہ مسلم لیگ جو تھی, اور یہ مسلم میجورٹی پروونسز کے لوگ ہیں, یعنی بلوچستان میں ان کو کوئی ہندو یا نان مسلم سے تھریٹ نہیں تھا. ان کو تھریٹ تھا وہ کلونیل پاور, جو کلونیل سسٹم تھا اس سے تھریٹ تھا. سملر ہولڈز ٹرو فار باچا خان. تو جب مسلم لیگ ان کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہے, ان کے اس اینٹی کلونیل ایجنڈا کو سپورٹ نہیں کرتی, the only party that extends them support is Indian National Congress. As a result, throughout its political journey میں they are allies of Indian National Congress. وہ ان کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں. اور جب پارٹیشن کا موقع آتا ہے, پارٹیشن میں اگین جو بیڈ پریس والی بات ہے, یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں سائزبل مسلمان تھے جو انڈین نیشنل کانگریس کے اندر, بٹ خان عبد الصمد خان اچکزئی کی طرح جن کی اپنی پارٹی تھی, they were political allies but they kept their political entity جو ان کی اپنی وہ انڈیپینڈنٹ تھی, جن کا ایک موقف تھا کہ ہندوستان تقسیم ہونے سے مسلمان کمزور ہوں گے. یہ ابوالکلام آزاد صاحب کا تھا, یہ دیوبند کے علماء کا تھا, یہ بہت سارے مسلمان رہنماؤں کا تھا. یہ ایک اصولی موقف تھا. اب جب اس وقت پارٹیشن انیویٹیبل ہو گئی, تقسیم ہو گیا, دیز پیپل ریکنسائلڈ ٹو دی آئیڈیا آف پارٹیشن. They were not opposed to the idea of creation of Pakistan, they were opposed to the idea of partition of India, جس میں ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کا فائدہ اس میں نہیں ہے, یہ مسلم میجورٹی پروونسز کو فائدہ دے گا, لیکن مسلم میجورٹی پروونسز میں تو آلریڈی کوئی ہندو ڈومینیشن کا تھریٹ نہیں تھا. So this was their argument and it was a very valid argument. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں تھی, یہ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ کیا تھا کیا نہیں, بٹ اس وقت کے سیاست کے حساب سے. اب یہ ان کا سب سے بڑا گناہ بنا جب پاکستان کی اس کے بعد انفارچونیٹلی جو ادھر رولنگ ایلیٹ مسلم لیگ کی اقتدار میں آئی, تقریباً اکثر جن کا تھا یہ مائگریٹ کر کے آئے تھے, تو ان کی انسیکیورٹیز تھی. کانسٹیٹوینسی پالیٹکس سے یہ ڈرتے تھے کیونکہ ان کی کانسٹیٹوینسی نہیں تھی. اچھا, ان کی یہاں پہ آئیڈینٹی اس کے علاوہ چونکہ یہ خود ہندو میجورٹی ایریا سے آئے تھے,
سو ان کی اسلامک پاکستانی نیشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا وہ زیادہ ہیوی تھا, اور یہ تھریٹ سمجھتے تھے کسی بھی ریجنل آئیڈینٹی کو, اس کے نام پہ بات کو بھی. اب چونکہ یہ لوگ جب اقتدار میں آئے, انہوں نے بالکل کلونیل پالیسیز بلوچستان میں 1970 تک ایز اٹ از انٹیکٹ رہی, جاری رہی. اب جب وہ کلونیل پالیسی جاری رہتی ہے تو انہوں نے بھی ان علاقوں میں سے جس نے آواز اٹھائی, اب آواز کیا تھی, ان کا کوئی ایسا ریڈیکل ریفارم ایجنڈا نہیں تھا. ریفارم ایجنڈا بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ کا کلونیل پیریڈ میں تھا, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ان بلوچستان. یہ جنا کے 14 پوائنٹس میں ہے. کیا بلوچستان کو فل پلیجڈ پروونس کا سٹیٹس دے, انڈیا میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ یہاں ہونا چاہیے, یہاں پہ آپ اس کو صوبے کا درجہ دے, ایف سی آر اور یہ جو arbitrary arrests آپ کی مرضی یہ سب ختم کرے. These are very valid arguments. پوسٹ کلونیل پاکستان میں جب جناح صاحب کی وفات کے بعد جو ایلیٹس آئی, وہ کبھی ان میں سے کوئی بلوچستان آیا ہی نہیں تھا. انہوں نے بلوچستان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی. پھر ریفارمز میں ارلی 1950s میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ یہی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے عبدال صمد خان اچکزئی اس وقت میں جو بلوچ لیڈر آپ کو ملتے ہیں, انہوں نے یہی موقف رکھا ہے. انفارچونیٹلی جو یہ بیڈ پریس ہے یا جو ایک پولیٹیکل پرسیپشن ہے, ایز آئی alluded to it previously as well, اس کا زیادہ بنیاد ان لوگوں کی اپنی سیاست میں نہیں ہے. اس کی اصل اوریجن insecurity and vulnerability of the Pakistani elites that came to rule Pakistan in the post-colonial period, number one. Or number two, the fragility of Pakistani nationalism. اس وقت جو یہ مائگریٹری ایلیٹس لے کے آئے تھے کہ اسلام پاکستان ہے, اس کے علاوہ ہر آئیڈینٹی خطرہ ہے, یہ the fragility of the nation building project pushed by these migratory elites and their own insecurities vis-a-vis participatory and democratic politics. These actually defined کہ پیریفری میں جو پالیٹکس تھی اس کو ان کی انسیکیورٹیز نے زیادہ شیپ کیا ہے, زیادہ اس کو پرسپشن عام لوگوں کا بنایا. جو مجھے تو یہ تو حیرت اور جو دکھ مجھے ہوتا ہے کہ اب عبدال صمد خان اچکزئی صاحب ہے, پاکستان بننے کے بعد غالباً 25-26 سال کی زندگی ہے ان کی, 47 سے 73 تک. اس میں سے 18 سے 19 سال تو وہ پریزن میں یا ہاؤس اریسٹ میں. اب 18-19 سال 25 سال کی زندگی میں آپ اتنا تو انگریز کے دور میں وہ اس فریکوینسی سے اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ جیل نہیں گئے تھے. یہی آپ کو خان عبد الغفار خان کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے. تو جو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے وہ یہ, آپ کو جب آپ پڑھتے ہیں ایز اے ریڈر, ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ یہ ہے کہ اتنا جیل اگر کاٹنا ہی تھا, کچھ کر لیا ہوتا تو پھر بھی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی تھی. جب آپ پہ جو الزامات ہے وہ بھی نہیں, اور اس وقت بھی جمہوری آئینی سیاست کے سب سے بڑے علمبردار اور ہر جمہوری تحریک اور آئینی تحریک کو سپورٹ کرنا, وہ انہوں نے ہر موقع پہ کیا ہے. تو اس کو دیکھ کے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ چلے جس طرح بھی بلوچستان میں یا اس وقت بنگال میں اگر وائلنٹ ریزسٹنس تھی, وائلنٹ انسرجنسی, ملیٹنٹ آرمڈ انسرجنسی شروع کی, تو ادھر تو آپ کو ایک جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے فرام اے نیرو اسٹیٹ پرسپیکٹو کہ اسٹیٹ کیوں کریک ڈاؤن کرے گا. ادھر دی آئرنی از کہ ایسی کوئی آپ کو ٹینجیبل کوئی ایویڈنس بھی نظر نہیں آتا. اگر انہوں نے اس ملک کے خلاف کچھ کرنا تھا, ان 20-25 سالوں میں ملٹیپل اپرچونٹیز ایمرجڈ. اگر یہ کولیبوریٹر ہوتے کسی بھی نیبرنگ اسٹیٹس کے ساتھ, they could have manipulated that. وہ پاکستان کے فرسٹ ڈیکیڈ میں جب ادھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, 65 وار میں, 71 کے وار میں, یہ دونوں اوکیزنز پہ افغانستان نے پاکستان کو سپورٹ کیا, اور ان جیسے لوگوں نے جن کو تھریٹ سمجھا جاتا تھا, they stood by the integrity of this country. لیکن اس وقت بھی وہ جمہوری تحریک کے ساتھ تھے, آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے تھے. تو یہ وہ ٹریجک پارٹ آف دس اسٹوری ہے کہ ایک فلمزی گراؤنڈز پہ آپ 20-20 سال 18-18 سال لوگوں کو قید میں رکھتے ہیں, اور جو انسیکیورٹیز تھی, آج الحمدللہ پاکستان ان تمام بہت سارے
मेंटल हर्डल्स थे, वो पॉलिटिकल नहीं थे, उनको अबूर कर गया। मिसाल के तौर पर कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम जैसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी होगी। 60 साल इस मुल्क में हमने लोगों को कैद में रखा, मारा पीटा कि नहीं आप ये खुद मुख्तारी की बात कर रहे हो, ये तो पाकिस्तान टूटेगा। 18वीं तरमीम को अब 12-13 साल होने वाले हैं। एज अ फेडरेशन तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान मजबूत हुआ है, और आई थिंक हमें ये भी डिबेट करनी चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी की बात है कि 60 साल वो लोग जिन्होंने इस बुनियाद पे हमें डराया कि इससे छोटे सूबों में अलहदगी की तहरीकें जन्म लेंगी, वो और जिन्होंने इस नाम पे सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम रखा, क्या उसने अलहदगी को ज्यादा इंटेंसिफाई या उसको पुश किया है, या मैं तो समझता हूं कि 18वीं तरमीम या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जैसे एक्ट्स ने मजबूत किया है पाकिस्तान के वफाक को। थैंक यू। So that was a very comprehensive answer from Rafiullah. यहाँ पे बार-बार the term Balochistan keeps on getting mentioned. Me and Rafiullah are both from there. Like हमारे गांव तो काफी पास में है. So if I were to tell you that I am from Balochistan, it is very natural for you to assume that I am Baloch and I speak Balochi. But in neither of these two cases, we are both Pashtun, we both speak Pashto as our mother tongue. So what he really wanted was, ye jo on the map behind me, this is the map of the contemporary province of Balochistan, and the red part is the British Balochistan. This area was conquered by the British from Afghanistan in 1877. So in the colonial times, the convention was that whenever a colonial power would take over a place, they would keep the name, but then add their own just to show like ownership. So you have like British India, British Somaliland, Belgian Congo, British Guyana, Spanish Guyana. So by that same rule or by that same logic, this area in red should have been named British Afghanistan, British Pashtunistan, or British Pashtunkhwa, because 99% of the population is Pashtun. And except for that, the tail on the right of Chari, all of it is Pashtun. And this was the first chief commissioner's province in the Indian subcontinent. NWFP was made a chief commissioner's province in 1901. And as Rafiullah mentioned, Jinnah Saab's 14 points, he mentioned he had asked for the provincial status for Sindh, for NWFP, and for British Balochistan. He meant the area in red, because at that time, ye jo baki sara area hai in yellow, this was the princely state of Khalat. And so the problem is that this was the first chief commissioner's province, formed in 1877. The NWFP is formed in 1901. It becomes a full province in 1932. And Sindh becomes a province when it is pried out of Bombay in 1935. And the status quo was maintained even after Pakistan was formed. Even in one unit, the red part became the Quetta division, and the yellow part became the Kalat division. So Khanshi's basic demand was that I am Pashtun and my area is contiguous to NWFP, who are also Pashtun. So why don't you join us in a single province, ab jo bhi uska naam dein, and have Pashto as the working language and the language of education, at least at the primary level. That is what the UN says as well. कि अगर आप किसी बच्चे को उसकी मादरी ज़बान में at least from grade 1 to 4, if you teach them, they can pick up those basic concepts and then they can go ahead and learn whatever language you want. And so nationalism, aajkal, is a bad word in Europe and in the West if you ever go to study there, because their experience with nationalism is fascism. So the German brand of nationalism, war. Lekin in the colonial world, nationalism was a tool to decolonize. So Gandhi was an Indian nationalist. Nelson Mandela was a South African nationalist. Even you can say that Martin Luther King was a nationalist for his race.
So there is no hate or there is no problem with the Baloch who live here now. It's just that we are completely different people. Our language, our society. And one of the examples that I can give you is so Khanshid writes in his comments on the 1971 Constitution, in British Balochistan you have all the laws. So you have courts, you have magistrates like XYZ. In the Baloch areas, you have maintained tribal sardars who are servants of the state. They used to get paid by the state and they were the judge and the jury, so on and so forth. So he said, how can a civil servant come to the assembly? How can he sit next to me and make these choices? And secondly, the laws that they make will only apply to me. They will not apply to the tribal areas of the Baloch belt. جو کہ یہاں پہ ہیں. So with these sort of like problems, the basic demand was, so if you go to the next picture, please merge us with جو like آج کل KP ہے اور اس سے پہلے used to be the NWFP. Give us one Pashtun province, and as like Rafiullah said, a major reason for the positive thing they had toward the INC was that in 1946 the Indian National Congress promised that in India you will have autonomous linguistic provinces. And Khanshid writes that hum Pakistan ke khilaf nahi the, lekin as Jinnah Saab said, this is a moth-eaten Pakistan. You could have had on those Muslim provinces, you could have gone for a bigger and even like a stronger Pakistan. So I'll give the mic over now to Professor. جی بہت شکریہ آپ کا. ہاؤس اوپن کرنے سے پہلے ایک آخری بات میں کر کے پھر آپ کی طرف ہم جائیں گے کویسچن آنسرز کے لیے. جو ابھی باتیں آپ سے رفیع اللہ کاکڑ صاحب اور ایاز اچکزئی صاحب نے کی ہیں, اگر آپ اس کتاب کو پڑھو گے تو آپ کو اس کے اندر اس کے ایویڈنسز جو ہیں وہ مل جائیں گے. بیکاز جب ہم ان کو کانسٹیٹیوشنلسٹ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہی واز اینٹی فیوڈلسٹ, تو انہوں نے یہاں پہ جب 71 کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن فائنلائز ہو رہا تھا, then he presented a letter to the constituent committee جس میں انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے اندر یا ادھر آپ لوگ جو سرداری نظام ہے اس کو ختم کر کے اس کے بجائے جو روٹین نارمل جب تک آپ بلوچستان کو نہیں کریں گے, نارملائز نہیں کریں گے, اس وقت تک جہاں پہ ایشوز رہیں گے. سو اس کو برٹش بلوچستان کی طرح سے آپ نے نہیں چلانا, بلکہ اس کو اس طرح سے چلائیں جیسے آپ پاکستان کے باقی صوبوں کے اندر آپ کی مینجمنٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے. اسی طرح سے جو دوسرا جب ابھی بات کر رہی تھے کہ بہت سارے ایک مس پرسیپشن ہے ان کے اوپر کہ جی وہ سیپریٹسٹ ہیں, تو یہاں پہ آپ کو پیج نمبر 504 سے 505 تک ایک بہت خوبصورت کامنٹری ملتی ہے ان کی, کہ ان کی کتنی دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں ہوئیں, اور جب ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی ود قائد اعظم ان اگست 1931 when قائد اعظم was moving towards to attend the second round table conference, تو اس وقت انہوں نے کہا میری جتنی ان سے گفتگو ہوئی اس کے بعد the one and the only policy option of ours was to struggle for the independent homeland. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ although we had a different stance to Muslim League, یہاں سے وہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جو پاکستان بننے کے بعد پھر ہم بہت سارے لیڈرز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا سٹانس مسلم لیگ سے ڈیفرنٹ ہے, جس کو پہلے ابھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے کہ وہ اس بات کے خلاف تھے کہ جو انڈین مسلمز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ویک ہو جائے گی اگر آپ نے پاکستان بنایا. بٹ دیٹ واز اے کامن نیریٹو ایٹ دیٹ ٹائم آف موسٹ آف دا پیپل. جب پاکستان بن گیا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جب پاکستان بننے کے بعد when Pakistan came into being in spite of our opposition, we accepted it as our homeland and made its existence unity and strengthening the aim of life and kept expressing this continuously. So I think so this is the claim. اور جو claim اتنی ساری freedom اس کی effort کے بعد کیا جاتا ہے, میرا خیال ہے یہ اس کو accept کرنا چاہیے. دوسری بات جو میں آپ سے کہوں گی وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جب ڈیولپ کرنے کی جو انیشیل پروسیس تھا دیٹ واز ٹو بلڈ اے نیشن. یہاں پہ جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے سوچا کہ یا تو ہمیں ٹاپ ٹو باٹم پالیسیز بنانی چاہیے اور اسٹیٹ شوڈ میک پالیسیز اینڈ ایگزیکیوٹ دیٹ. اس پالیسی کے اندر جو ہماری ارلی لیڈرشپ تھی دے ڈڈ ناٹ
cater the matter of unity in diversity, but they focused on the assimilationist policies. وہ جو assimilationist policy ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس ڈائیورسٹی کے لیے پرابلمٹک ہو جاتی ہے, بیکاز آپ بہت ساری چیزوں کو ملا کے ایک نیشن بناتے ہیں, لیکن اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں, دا 21st century, پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایک سنگل ملک ایسا نہیں نظر آئے گا جہاں پہ ہوموجینٹی ہو. دس از دا پیریڈ آف ہیٹروجینٹی. ہم نے اس چیز کو بہت دیر سے پرسیو کیا ہے, بہت دیر سے ہم نے اس کو جانا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے ایتھنک کلیویجز پیدا ہو گئیں. تو یہ آج کی جو ہماری پالیسی میکرز ہیں, جو کانسٹیٹیوشنلسٹس ہیں, ان کو اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں اسیمیلیشنسٹ پالیسیز کے بجائے ہمیں یونٹی ان ڈائیورسٹی کا خیال رکھنا چاہیے, آئیڈینٹی پالیٹکس کو امپورٹنس دینی چاہیے, اور جتنی زیادہ ہم اس کو امپورٹنس دیں گے اتنا ہی پاکستان ایک بہت خوبصورت بوکے بنے گا. جو کلسٹر ہوتا ہے, جو بوکے ہوتا ہے, اس کے اندر آپ مختلف رنگوں کے پھول لگاتے ہیں کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. اگر اس خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور صرف ایک رنگ پہ دھیان دیں گے تو پھر پرابلمز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس بات کے ساتھ ہاؤس ہم اوپن کرتے ہیں, اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو اس کے لیے ہم جواب دیں. جی السلام علیکم. جی ارباب بلوچ میرا نام ہے, اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. اسی جاب کے ہی نیئرنگ ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے. بیسیکلی میرا جو پرابلم تھا کہ وہ یہی تھا کہ آج بھی ہم اسی وہ غداری والے کانسیپٹ میں اور وہ لینگویج والے کانسیپٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج بھی ہم وہ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی وہ ضیاء صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہ آج بھی ہمیں ہانٹ کر رہی ہیں. اگر وہ ہمارے لیے اتنی ہی نقصان دہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل کلاس ہے وہ اتنے ہی وہ کمزور تھے کہ وہ آج بھی ضیاء کے نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر پائے, اس کو ختم نہیں کر پائے. اور دوسرا یہ گریٹر بلوچستان یا گریٹر پختونستان یا اس قسم کے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں ہم اس سے بہت آگے نکل آئے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے اب میرے خیال میں اب نکل جانا چاہیے. اب میرے خیال میں ان حضور کو جو ہے کسی قسم کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون غدار تھا اور کون غدار نہیں تھا. میرے نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو جو ان کو غدار سمجھتا ہو. وہ جو سمجھتے ہیں ان کے سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو سر نے بات کی کہ پشتو ہماری ایک لینگویج ہے, یا میں بلوچ ہوں یا سرائکی ہے یا جو کچھ بھی ہے. میں اس کی اکثر دوستوں کے ساتھ بھی ایگزامپل دیا کرتا ہوں. کیا بنگلہ دیش نے ترقی اپنی اس بنگالی زبان کی وجہ سے کی؟ نہیں, بلکہ انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کی. آج بھی ہم اسی چیز میں اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اردو بولنی چاہیے یا انگلش بولنی چاہیے یا پشتو. یہ میری مدر لینگویج ہے, میں جو بھی بولوں, میں گھر میں جو بھی بولوں. کیا میں اس چیز سے متعلق یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج بھی ہم اسی چیز میں اسٹک رہیں گے یا اس سے آگے ہم نکل پائیں گے کبھی؟ تین چار کوشچنز آ جاتے ہیں پھر پورا تاکہ سب کو موقع. السلام علیکم, محمد آصف, میں پاکستان اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویسچن آپ تینوں سے ہے کہ جس طرح شروع سے ہی یہی بات رہی ہے کہ ہم پہلے اینٹی برٹش تھے, تو چونکہ اس بات کو اگر آج لے کر دیکھا جائے تو آج بھی اگر ہم اینٹی نہیں ہیں تو کچھ عظیم فرشتے ہمیں اینٹی قرار دینے میں بھرپور مدد کر رہی ہے. تو جس طرح کے دوسرے پکچر میں آپ نے دکھایا کہ ہمیں کے پی میں مرج کیا جائے, تو آج بھی وہی تحریک اسی طرح اسی تسلسل سے آ رہی ہے. تو اس کے ہم نے وہ اپنی پروگریس کیوں چینج کی کہ ہمیں کے پی میں مرج کرنے کی, ان کی وہ پالیسیاں کیوں چینج ہوئی؟ کیا وہ اسی حکومت کے یا اسی ٹائم کے جو نمائندگان تھے ان کی خوشامد کے لیے تھا, یا کیا ہمارا ایک ایجنڈا تھا؟ اگر ایجنڈا تھا تو یہ ہم نے وہاں پہ ختم کیوں کیا, یہ کنٹینیو کیوں نہیں رہا, آخر ہم نے یہ اچیو کیوں نہیں کر لیا؟ تھینک یو. میرا نام بلال ککڑ ہے اور میرا کوشچن رفیع اللہ صاحب سے. سر اگر اس وقت خان شہید ہوتے یا بچہ خان ہوتے
तो क्या अभी उन लोगों की पॉलिटिक्स ये नेशनल पॉलिटिक्स नहीं होती? क्या वो अपने जो डिफरेस्ट एथनिसिटीज़ है इस वक्त, क्या वो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उनके लिए स्ट्रगल नहीं करते? क्योंकि आपने एक कहा कि वो जो थे दे वर नॉट अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बट दे वर अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ इंडियन कंटिनेंट. तो क्या अभी भी उसके तर्ज पर जो महमूद खान अचकज़ई है, क्या वो स्ट्रगल नहीं करे और वो उसको एक दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ द मीडिया थे और स्टिल जो पश्तून बेल्ट है या बलूच बेल्ट है उसमें अभी तक इन हीरोज़ का या जो हमारे लीडर्स थे उनका ये बिल्कुल जिक्र ही नहीं है. तो ये चीज़ क्या उसका पॉलिटिक्स अभी कंटिन्यू नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल आया अचकज़ई साहब से. अचकज़ई साहब, आपने बात की कि खान साहब जो थे वो ये चाह रहे थे कि बलूचिस्तान का जो पश्तून बेल्ट एरिया है उनको बाकी पश्तूनों के साथ ज़म किया जाए, ताकि क्योंकि बलोचों से हम डिफरेंट हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल ये है कि इसी तरह फिर आप पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. आप खान साहब ने अपना सियासी किबला काबुल की इस्लामाबाद की जगह काबुल क्यों नहीं बनाया? अस्सलाम वालेकुम. रफ़ीउल्लाह काकर साहब, आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग में इमिग्रेंट एलीट की जो इनसिक्योरिटीज़ थी उसकी वजह से काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही थी बलूचिस्तान में, एक तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मतलब हम लोग वो गैप किस तरह ब्रिज करें. जैसे एक तो हम पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग बिल्कुल डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी डिस्कशन हो रही है पॉलिसी की, हाउ डज़ दैट काइंड ऑफ कंटिन्यू, या वो लिंकेजेस किस तरह बन रही हैं ओवर द स्पैन ऑफ 70 years. दूसरा छोटा सा सवाल ये था, आपने पहले भी जब आप अपना एक पेपर प्रेजेंट कर रहे थे लम्स में फेडरलिज्म पे कॉन्फ्रेंस थी, और आपने वहाँ पे भी एक डिस्कशन की थी, आप ये पॉइंट लेकर आए थे कि एथनिक पश्तून और एथनिक बलोच का there is a certain political dynamic happening within Balochistan, which आपने ये कहा था कि the broader federalism discussion या around the 18th amendment, वो उसको it doesn't really consider that kind of internal dynamic. And I just wanted to ask कि like how, और अभी इस discussion में भी वो point दोबारा आ रहा था, तो how important exactly is that internal dynamic in itself when we're considering the broader discussion? Thank you. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छे और मुश्किल सवालात भी. आई डोंट नो कि हम सब के जवाबात दे सकेंगे, बट हम हर एक अपनी कोशिश करते हैं. आपका नाम? सॉरी, लाइबा जी. आपके बहुत शुक्रिया. देखें, दोनों अच्छे सवाल है. पहला जो है, जो आज से 70 साल के इस जर्नी में लिंकेजेस क्या है, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हम देखते हैं परसिस्टेंस एंड चेंज. आपको अक्सर एब्रप्ट कोई डिसकंटिन्यूटी भी नजर नहीं आती. सो देर आर एलिमेंट्स जो कंटिन्यूटी उस कॉलोनियल सिस्टम की रिफ्लेक्ट करते हैं, बट देर आर चेंजेस एज वेल. तो मैं दोनों को क्विकली हाईलाइट करूंगा. परसिस्टेंस ये है कि जो ओवरऑल कोर और पेरिफरी का ताल्लुक है, कि कोर जो है रियासत का, वो पेरिफरी को किस तरह एक फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह जो ट्रीट करना चाहिए वो नहीं करते. तो वो एलिमेंट्स आपको आज भी जो स्टेट है उसकी टुवर्ड्स पेरिफरी, चाहे वो फॉर्मर फाटा हो या बलूचिस्तान हो, वो अप्रोच नजर आती है. और उस अप्रोच की अक्कासी आपको द वे स्टेट रिस्पॉन्ड्स टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड डिमांड्स फॉर रीजनल राइट्स एंड रीजनल ऑटोनॉमी, वो जिस तरह से the essence is the same. जिस तरह से संडेमन रिस्पॉन्ड करता था, पोस्ट कॉलोनियल एलीट रिस्पॉन्ड करती थी, आज भी जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है. सो दैट फॉर मी इज कंटिन्यूटी.
चेंज मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वही पाकिस्तान है. देयर आर डेफिनेटली एरियाज जहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस भी हुई है मेरे ख्याल से. वो पॉजिटिव चेंजेस के ड्राइवर्स मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हम समराइज कर ले वो ये है कि अगर खान अब्दुल समद खान अचकज़ई, बेज़िंजो साहब या बाचा खान आज जिंदा होते या 18वीं तरमीम जब पास हुआ तो वो जिंदा होते, ये उनकी जिंदगी का अल्टीमेट पॉइंट होता एक कि ये सियासी जो जदोजहद उन्होंने की थी. तो उस हिसाब से मैं समझता हूं एक वफाकी निज़ाम के तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है, और वो उसकी वजूहात मुख्तलिफ है, लेकिन ये वो चेंज मुझे नजर आता है कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो उस वक्त तस्वुर भी नहीं की जा सकती थी. सो आई थिंक बोथ ऑन द डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड ऑन द फेडरल एजेंडा हम आगे गए हैं कंपेयर टू वेयर वी वर 70 years ago. जो बलोच पश्तून उसकी बात की, ये बड़ा अच्छा सवाल है. जो ब्रॉडर डिस्कशन है उसे बहुत रेलेवेंट है. मैंने अपने कमेंट्स में ज़्यादा बात नहीं की, अयाज ने उसमें बड़ी तफसील से बात की. बुनियादी बात यह है कि हुआ ये कि जो बलूचिस्तान आज आपको नजर आता है, दिस नेवर एग्जिस्टेड इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव शेप इन इट्स हिस्ट्री. ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में 1970 में वजूद में आया है. सेकेंड एंग्लो अफगान वार में ब्रिटिश ने जो अफगान कुछ टेरिटरीज ऑक्युपाई की, उनको अनेक्स करके खान कलात के लीज्ड एरियाज मिला के एक अजीब सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बनाई जिसका नाम ब्रिटिश बलूचिस्तान रखा, जो कि ब्रिटिश अफगानिस्तान होना चाहिए था. अच्छा, अब जब पाकिस्तान बनने के बाद और नीचे सारी कलात की रियासतें थी जो बलोच टेरिटरी थी, होता यह है कि जब 1 यूनिट बनता है, 1 यूनिट में नैप के एजेंडा में यह है, और खान अब्दुल समद खान अचकज़ई थ्रू आउट इस आर्गूमेंट को सामने रखते हैं कि चूंकि ब्रिटिश बलूचिस्तान एक मिसनॉमर है, बलोच हमारे भाई है. और यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नौजवानों के लिए. जब खान अब्दुल समद खान अचकज़ई ने अपनी तहरीक शुरू की 1970 तक एक भी तल्ख मौका नहीं आया है कभी किसी बलोच अपने साथियों के साथ. हमेशा एक साथ जदोजहद किए, एक प्लेटफॉर्म पे लड़े हैं. तो मुझे बाज़ औक़ात ये अफसोस जरूर होता है कि द लेगेसी ऑफ खान अब्दुल समद खान अचकज़ई हैज बीन डिफाइंड मोर by the last 3 years of his political career, जो आज